عنوانات جو ہیں وہ یہ ہیں، اور ابھی تک ان کی اس کتاب کا کی پہلی نظم جو ہے وہ دا ہولی قرآن کے نام سے اس کا جو ہے آپ منظر عام پہ آ چکی ہے، اور باقاعدہ اس کا ساتھ میں جو ہے وہ فیڈرل ہاسپٹل میں اس کا پروگرام منعقد ہوا تھا۔ تو آپ لوگوں کے لیے آج دوسرا پروگرام ہے ان کا دا پولیس کے عنوان پہ، اور ابھی جو ہے وہ آپ کے لیے اگر صحافی حضرات یہاں پر موجود ہیں تو ان کی خدمت میں میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ فیصل نواب کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ نئی نسل کے شاعر ہونے کی حیثیت سے ان کو یہ شکایت ہے کہ ان کو مہمان گرامی کی تشریف لے آئے ہیں۔ بات جاری رکھی جائے۔ محترم جو کچھ ہماری علاقے شکل میں ہوگا وہ ہم آپ کی قسم کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فیصل نواز صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے موقع دیا اور ایک اصلاحی پروگرام لے کر چل رہے ہیں۔ ہماری توجہ بھی اس طرف چلی جاتی ہے، ہمارا تو ووٹو بھی بنائے گا نہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں۔ میں جناب عرض یہ کر رہا تھا کہ پولیس ڈے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے وہ تھانے آتے ہوئے ڈرتا ہے، اور اخبار میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی پولیس مین آنے والے بندے سے جو ہے پہلے السلام علیکم کہے گا۔ اس سے پہلے جو ہے آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے جب کبھی بھی بھاشا پڑھتا ہے موبائل چاہیے تو ہم خود ہی سلام کرتے ہیں، اور جب ہم تھانے جاتے ہیں تب بھی ہم جا کے السلام علیکم کرتے ہیں۔ سلام تو جو ہے وہ خیر ہونا چاہیے، رابطے کا ذریعہ بھی ہے، محبت کا ذریعہ بھی ہے، اور ایک اچھی بات ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ ایک عام آدمی تھانے آتے ہوئے ڈرتا ہے، اگر اس کو کوئی جائز تکلیف بھی ہے تو وہ کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے کہ کونسلر صاحب کو لوں یا وہ بندہ ساتھ لے کر جاؤں جو کہ علاقے کا پرانا آدمی ہو جو تھانے آتے جاتا رہا، کیونکہ وہ اپنی جائز بات بھی کہنے کے لیے تھانے نہیں جا سکتا۔ اب وہ تھانے کیوں نہیں جا سکتا کہ وہ اگر چلا جاتا ہے تو اس کا کام نہیں ہوتا، بٹھا دیا جاتا ہے، صبح آنا صاحب نہیں ہے، شام کو آنا، اور 2-4 چکر لگانے کے بعد جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی جائز تکلیف کے لیے تھانے جائے اور اس کی جو ہے وہ جائز بات کو سنا جائے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ ناجائز بھی تنگ کرنے کے لیے تھانے چلے جاتے ہیں لوگوں کو۔ میں جناب بالا افسران سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ اخبار میں جی پولیس مین جو ہے عام آدمی کو السلام علیکم کرے گا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس کو بھی یہ حوصلہ ہو کہ وہ تھانے جاتے ہوئے ڈرے نہیں، وہ تھانے والوں سے جو ہے وہ خوف نہ کھائے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میری داد رسی جو ہے وہ تھانے میں بالکل صحیح طریقے سے ہوگی۔ چھوٹے موٹے معاملات ہر علاقے میں ہوتے رہتے ہیں، وہ آپس داریوں میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو کہ تھانے جانا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست جو کہ ملیر میں رہتے ہیں ان کو گولی لگ گئی، کس نے ماری کوئی پتہ نہیں، اپنی دکان کے سامنے کھڑے تھے، اسپتال آ گئے، اسپتال آنے کے بعد ان کو جو ہے وہ چیک کیا گیا تو گولی جو ہے ان کے بازو کو چھو کر نکل گئی تھی۔
ڈاکٹروں نے ایکس رے لی ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی آپ کو فریکچر نہیں ہوا، اب آپ ایسا کریں اس طرح ادھر بیٹھ جائیں، تھانے ہم فون کریں گے اور اگر سے موبائل آئے گی تو پھر ہم آپ کو جانے کی اجازت دیں گے۔ اب وہ صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ہی ان کا اتنا فون نکل چکا ہے، تھانے جو ہے وہ کوئی فون وون نہیں کیا گیا، وہ صاحب 1 گھنٹہ بیٹھے گئے، اس کے بعد دوبارہ گئے اور جی بھائی صاحب میں تو کسی کے خلاف شکایت نہیں کر رہا ہے، فریاد نہیں کروا رہا، آپ جو ہے وہ مجھے جانے دیں، مگر یہ پولیس کیس ہے آپ نہیں جا سکتے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ مارنے والا کون ہے، مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آگے اس کو گولی لگ گئی۔ اب وہ ایک تو اس کو ویسے تکلیف، دوسرا جو ہے وہ 2 گھنٹے تک اسپتال میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور عزیز سے انہوں نے جا کے ان سے کہا یار چائے پانی لے لو بھائی، ہمیں جو ہے جانے دو، ہم بھائی کسی کے خلاف جو ہے درخواست نہیں دینا چاہتے یا فریاد نہیں کروانا چاہتے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے چائے پانی دیا اور پھر بھی ان کو جانے کی اجازت مل گئی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ گولی بھی کھائی، چائے پانی بھی کیا، ٹائم بھی ضائع کیا، تکلیف بھی کھائی، اس قسم کے جو معاملات۔ ایک دفعہ بہت بہت شکریہ جتنے ہمارے سامنے حضرات ہیں، ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے قیمتی وقت سے کچھ قیمتی وقت جو ہے وہ اس پروگرام کے لیے نکالا۔ اور اب میں جو ہوں اس پروگرام کے روح رواں جناب فیصل نواز صاحب کو بات کی دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر جو ہے وہ کچھ کلمات جو ہے وہ اپنے پروگرام کے بارے میں، اپنے نظم کے بارے میں، جو سوچ، جو خیالات ان کے What I said, because it is not up to the date. Thanks a lot. I thank a lot to SSP who has come to celebrate this occasion, and now I'm going to use this poem to put it. No, sorry, you are very, very late. You have to say sorry. Police is a protector to keep circumstances fair. Good officers must be rewarded, bad officers must be degraded. When we have prisoners must be set free. This conduct provides in people relief. Their working hours must be 8 hours. Their working hours must be 8 hours. Change our powers to trample all of the lovers who are Muslims in the universe. They consign upon their enemies the curse that will be upon the foe forever by the tremendous love favor. 20th of May is the triumphal day where we originate the Islamic way. کیونکہ ان کو law کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. اور اگر اسی طرح سے یہ کام چلتا رہا تو معاشرہ اب نواز شریف کیا آنے والے بہت سارے پرائم منسٹر سدھار نہیں سکتے چاہے کتنی بھی تقریریں کر لیں. اگر واقعی میں ہمیں معاشرہ سدھارنا ہے تو ہمیں چہرے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں. نواز شریف صاحب سیٹ پر رہنا چاہتے رہیں، ٹھیک ہے، مگر معاشرہ سدھارتے چلے جائیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم ایک اور الیکشن کرائیں، ایک اور آدمی ڈھونڈیں. ایک آدمی سروس دے رہا ہے ہمیں تو ہمیں لینی چاہیے، مگر سروس کو جانچ پڑتال کر کر سروس دینی چاہیے نا. ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فیصل نواز کے خوبصورت خیالات کو اور ان کی باتوں کو سنا. کسی نے کہا تھا کہ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کی چراغ، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کی چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے.
میں موجود مہمانان گرامی، ہمیشہ وہی قومیں زندہ و جاوید رہتی ہیں کہ جن کے افراد ایک دوسرے کو زندگی کا پیغام دیں، اور وہی لوگ ایک نئی تاریخ مرتب کرتے جاتے ہیں جن کے زندہ لوگ اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے آنے والی نسل کے لیے، آنے والی قوموں کے لیے ایک نئی تاریخ مرتب کرتے جاتے ہیں اپنے کام، اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے۔ چنانچہ آپ جب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ہمیشہ انہی لوگوں کا نام روشن بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ چنانچہ زندہ جاوید کردار کے حوالے سے، روشن کردار کے حوالے سے، اور ایک جو آپ کی کہہ لیجیے کہ روشنی کے پیغام کے حوالے سے اپنے دعوت دیتی ہوں ممتاز سماجی رہنما، چیئرپرسن انجمن فلاح بہبود برائے خواتین مسز بابرہ اسماعیل۔ تھوڑی سی گرامی اور میری عزیز ساتھیوں، میری عزیز بہنوں، سب سے پہلے تو میں SSP صاحب کو گزارش کروں گی کہ انہوں نے وقت کی پابندی بھی نہیں کی، اور میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے معزز سامعین کو کہ وہ تقریباً 6 بجے سے لے کر 3:30 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا۔ خیر، یہ تو وہی بات ہے کہ مطلب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا۔ پولیس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ گوشت گزار کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 15-20 سال سے ہم کراچی میں، نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے سندھ میں فلاح بہبود کا کام کر رہے ہیں، اور ہم تمام ڈسٹرکٹ کی پولیس، SSP صاحبان، IG DIG اور تمام SHO صاحبان سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اور پولیس کا جو نظام کا ساتھ ہوتا ہے، اگر ہم ان کو دشمن کی نظر سے نہ دیکھیں اور بلکہ ہم ان کو اپنا سا ایک فرض جان لیں اور ان کی پرابلم بھی سمجھ کے اور قانون سے ہم لائن پر پریشان تھے۔ آپ یقین کیجیے اس کے گھرانے وڈیرے، آپ کو پتا ہے کس طرح کا کلچر ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ وہ میرے پاس آئی، بہت پریشان تھی، اس کی بیٹی سخت پریشانی میں تھی۔ آپ یقین کیجیے میں ان کے گھرانے والوں کے ساتھ گئی شکارپور، اور میں نے محرم 9 محرم کا دن تھا۔ یہ ایسے بزی ڈے ہوتے ہیں جب تمام SSP اور SHO صاحبان بہت ہی بزی ہوتے ہیں امن و امان کے لیے، کہ کہیں کوئی پروگرام ڈیزالو نہ ہو جائے، کوئی پروگرام کہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، اور ہر شہر ہر علاقے میں وہ امن و امان کا کریڈٹ بھی انہیں کو جاتا ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ آپ یقین کیجیے کہ SSP غلام رسول سیبو صاحب نے میرے ساتھ کتنا اچھا کوآپریٹ کیا۔ میں نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ ان کو اپلیکیشن دی، ودن 15 منٹس میں اس بندے نے ان لوگوں کو اریسٹ کیا، جبکہ وہ اتنے بڑے وڈیرے تھے۔ اور آپ یقین کیجیے میں جس ہوٹل میں نے اسٹے کیا تھا، انہوں نے کہا بیوی آپ کہیں آئیے، گرمی شدید ہے، میں اپنے DSP اور SHO کو وہاں بھجواتا ہوں، آپ کے معاملات بہت سالو ہو گئے۔ آپ یقین کیجیے یہ بالکل زندہ مثال ہے، 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اور میں نے کہا ایک بندہ مجھے یہ بتا دے کہ سوائے پولیس ڈپارٹمنٹ کی کس ایجنسی نے امن و امان کے بارے میں فیصلہ لیا؟ آپ میں سے کوئی ایک شخص بتا دے مجھے۔ نہیں، یہ اونلی فار کریڈٹ جاتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ اس نے امن و امان کے بارے میں بہترین کردار ادا کیا، ان کے لائن آف ایکشن بہترین ہو گئے، ان کی گفتگو کا اسٹائل اچھا ہو گیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ لوگ ہم سے ریلیشن رہ کے، ہمارے ساتھ تعاون کر کے کھلی کچہری ابھی میں آپ کو جواب دینا ہے کہ جو لوگ قوموں میں سلیکشن ہو جاتے ہیں، جو قوموں میں ہمارے بہت اچھے سے بھائی بیٹھے ہیں، رفیع بھائی، ان کا بہت بڑا سماجی حیثیت ہے، بڑا اچھا مقام ہے۔ میں سمجھتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اعزاز دیا ہے، تو وہ سارے اعزازات آپ خود ہی سے بنائیے۔ آپ کوئی کم نہیں ہے، آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سلیم سے نوازا ہے، آپ میں بھی وہ تمام کوالٹیز موجود ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کروں گی کہ خدارا آپ لوگ تمام SDM ADM TC SHO SSP ان تمام کے قانون کو ایک اویئرنیس پروگرام میں میرے پاس تشریف لائیے کہ میری کوئی خاتون کبھی کسی وکیل کے پاس جا کے نہیں کہتے صاحب SDM کیا ہوتا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا SDM کے دفتر میں جا کر کے میں نے افسوس کیا، دیکھیے علم کو حاصل کرنا اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ میری کوئی خاتون یہ نہ کہیں جا کے، اور میری
जो भी काम हो, जो भी खिदमत हो, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर खर्च भाई से ले सकते हैं। और अंजुमन खिलाफ खवातीन का एक मैसेज एक प्रोड्यूस कि हम इनको एक दफा फिर जो है वो खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में, और यकीनन इनका आना हमारे प्रोग्राम के लिए बल्कि हम सब के लिए बहुत बाइज़्ज़त है, क्योंकि आप लोग रोजाना इनके नाम को, अगर आप लोग अखबार का मुताला करते होंगे तो रोजाना आप लोग इनके नाम से जो है वो अखबार को जगमगाता हुआ देखते जरूर होंगे। तो कैप्टन जमील अहमद खान, जिनकी खिदमत जो है वो आप लोग यकीनन वाकिफ होंगे इनके अमन अमान की बहाली के हवाले से, और मिसेस बाबरा इस्माइल ने भी अमन अमान की बहाली के हवाले से बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब तक हम लोगों में समाजी शऊर बेदार नहीं होगा, जब तक हम लोग इस बात से आगाह नहीं होंगे इस तरह अमन अमान को कायम किया जा सकता है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, तो उस वक्त तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बस एलानी अभी इस प्रोग्राम से जो स्टार्ट करना था वो मिसेस असमी खान के जो आपके लिए प्रोग्राम को इनको आगाज करना था, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो वक्त पर ना पहुंच सकी, बस अब वो आ गई हैं और बाकी आगे का हमारा प्रोग्राम जो है वो उनके हवाले से, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, स्पेशली काफी हजरात हो, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। ट्रैफिक के बेहंगम शोर और हंगामे और उसकी जो जाम होता है उसकी वजह से मैं थोड़ी देर से पहुंची। बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा था, जिस तरीके से मुझे करना था कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पर धन्यवाद तरफ से आई फिर भी मैं आप सबको आपकी आदत पर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप फैसल नवाब के लिए यहाँ तशरीफ लाए। फैसल नवाब एक ऐसा नाम जो अगर हम सीरियसली सोचें तो नौजवान नस्ल के लिए एक रहनुमा साबित हो सकता है, और हमें चाहिए कि इस नौजवान के लिए जितनी भी एप्रिसिएशन हो हमारे पास, या जितनी भी हिम्मत अफजाई कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। मैं सबसे पहले फैसल के लिए तारीफ लगाना चाहती हूँ। हमने यहाँ इस प्रोग्राम में आपके लिए बहुत मोअज़्ज़िज़ हज़रात को दावत दी थी, जिसमें से अभी तक महफूज़ ज़िया खान साहब नहीं आ सके थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ ले आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ दावत दूँगी रशीदा बेगम को। रशीदा बेगम एक ऐसा नाम जो नौजवान लोगों के लिए ऐसा, इसके बाद हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। रशीदा बेगम। मैं फैसल नवाब की तरफ से सबकी खुशामदीद करती हूँ। फैसल नवाब को आप लोगों को चाहिए कि तमाम मिलकर फैसल नवाब की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ करें, और जितने आए हैं यहाँ पर गाड़ी नुमाइंदे और दीगर सब के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदा हाफिज़। अब आपकी खिदमत में पेश करती हूँ एक ऐसा नाम जो न सिर्फ 5 अज़ला में हमेशा से SSB की पोस्ट पे रहे, या हमारे SSP साहब, क्योंकि वो दोनों आप असेंबली से रिलेटेड हैं और हमारे लिए बहुत अपने अहम वक्त से वाकई कारगर तशरीफ लाए हैं। मैं दावत देती हूँ महफूज़ ज़िया खान साहब। मोहतरम जनाब जमील साहब, फैसल नवाब साहब और स्टेज पे बैठे हुए तमाम हज़रात व ख़वातीन और मेरे मौजूद भाइयों, मैं आपसे इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। आमतौर से मैं तक़रीब में लेट आने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली के एक फंक्शन में समंदर में फंसा हुआ था, इसलिए नहीं आ सका। और जैसे ही वापस आया और सर बोटिंग पर थे,
اندازے قتل میں تھے. تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں تاخیر سے آنے کی. فیصل نواب سے میرا کوئی زیادہ تعارف نہ تھا، لیکن جب انہوں نے یہ بتلایا کہ پولیس ڈے کے سلسلے میں یہ ایک تقریب کر رہے ہیں جس میں یہ اپنا کلام بھی پیش کریں گے، تو میں نے یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان میں پولیس کا جو محکمہ ہے وہ اپنی تندوئی کے ساتھ سروسز دیتا ہے، لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی آپ کو فرمائیں گے بتاتے دوران تقریر اگر آپ تو اس میں یہ ہے کہ پولیس کی سروسز کو ہم صبح سے شام تک دیکھتے ہیں اور اس کو ریکمنڈیشن نہیں دیتے. تو آج کا جب پولیس ڈے کے سلسلے میں یہ تجویز آئی تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا ہم اپنے ان جوانوں کو جو رات کی تاریکی میں ہوں یا دن کی روشنی میں ہوں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، عام شہری کے لیے نظم و نسق کا ماحول پیدا کرتے ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ میں ان کی تاریخ کے اوپر باندھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. ان میں بعض کالی جڑیں بھی ہوتی ہیں، لیکن پورے محکمے کو چند لوگوں کی خامی خرابی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یکسر نظر انداز کرنا جو ہے وہ باعث ہمت افزائی نہ ہوگا، بلکہ ہمیں ان تمام سروسز کو جو اور ایجنسیز یا جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کی بھی صلاحیتوں کو اور ان کی بات کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ان کی پریشانیوں کا خیال رکھنا چاہیے. آج اس دن کی مناسبت سے میں چونکہ مجھ سے آنے والے مقرر نے کیا کچھ کہا تھا یا کیا کچھ اس تقریب کے سلسلے میں بات آگے بڑھی تھی، میں ابھی حاضر ہوا تھا اور آپ کے درمیان پیش کر دیا گیا ہوں. اس لیے اگر کسی چیز میں ربط نہیں ہے یا کوئی ایسی مبہم سی بات میرے منہ سے نکل گئی ہے جو شاید اس تسلسل میں باعث پریشانی ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور اپنی تصحیح تقریر ختم ہونے کے بعد ضرور کر لوں گا، اور اگر مناسب سمجھوں گا تو اس مقصد سے اور مناسبت سے جو بات میں کہنا چاہوں گا اس کو میں پیش کر دوں گا. دوسری چیز جو میں سمجھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ فیصل نواب جنہوں نے اپنے اشعار پیش کیے مجھ سے آنے سے قبل، ان کے سلسلے میں میں کوئی داد و ستائش اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں ان سے محفوظ نہ ہو سکا. انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں جب اس طریقے سے ملاقات ہوگی تو میں اس سلسلے میں بھی اپنے تفصیلی خیالات کا اظہار کروں گا. میں اس ٹیم کو جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا قابل مبارکباد سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ عام شہریوں کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے عملی تعاون کریں، ان کو اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کی مدد کریں اور تعاون کریں. لیکن اگر کسی جگہ پر ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے یا کچھ اہلکار یا افسران بہتر کام نہیں کر رہے ہیں یا اس کام کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو محکمے نے اپنے یہاں بڑا ان کا سسٹم نافذ کیا ہوا ہے اور ڈپارٹمنٹل بھی کارروائیاں ہوتی ہیں، اور عام آدمی کی شکایت کے ازالے کے لیے اگر ایس ایچ او کی شکایت، عملے کی شکایت ایس ایچ او ہے، ایس ایچ او کی شکایت ایس پی ڈی ایس پی ڈی آئی جی آئی جی صاحبان موجود ہیں. بلکہ گزشتہ دنوں جب ہمارا 134 اور کرائم کنٹرول سیل چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس پورے شہر کراچی میں 3 منٹ میں ہم کسی بھی جگہ عملی طور سے مدد کرنے کے لیے پولیس کا عملہ مستعد موجود ہوتا تھا. اس میں اس پورے محکمے کی کارکردگی کو میں سامنے رکھتا ہوں، اور کسی بھی جگہ کوئی ڈکیتی کی واردات ہو یا کوئی حادثہ ہو، ہمیں 134 پر اطلاع ملتی تھی تو ہماری اطلاع کے ملنے کے بعد 3 منٹ کے اندر اندر اس علاقے میں جو بھی قریب کا جو پولیس اسٹیشن ہوتا تھا اس کی موبائل پہنچ جاتی تھی. اور بعض حالات میں وقت ہمارا جو لیاقت علی خان جتوئی کا جو دور حکومت کا آخری دن تھا، اس دن فجر کے وقت ایک واردات ہوئی نارتھ کراچی آئی بلاک میں. وہاں کا جو تھانہ تھا شپ آنرز کے پاس جو تھانہ بنا تھا اس تھانے میں وائرلیس سیٹ نہیں تھا. تو میں نے 134 سے میسج دیا گلبرگ پولیس کو
हाजी, मुझे पूरा नाम याद नहीं रहा, हाजी साहब SHO थे, उन्होंने जाकर जो वारदात हो रही थी 3 डाकू पकड़े, एक को ऑन द स्पॉट मारा, पूरे घर को उन्होंने मुखरित किया हुआ था। और इस किस्म के जवानों की हौसला अफजाई के लिए हम अपनी सतह पे भी और जो DIG साहिबान और IG साहिबान यहाँ को मुतय्यन है उनसे भी दरखास्त करते थे कि इन जवानों को जो अपनी जान पर खेल के, जो अपने ये फिक्र नहीं करके कि उनके घर पे भी बच्चे हैं, वो डाकुओं का मुकाबला करते हैं और उनको जेर करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, उनकी अप्रिसिएशन बड़ी जरूरी है। वो DIG साहिबान हमारे दौर में रहे, उन्होंने सर इसमें हम लोगों को कौन देता है? मैं बता रहा हूँ, हम लोग मर जाते हैं। आज तक ठोकरे का बीवी का जरूरत नहीं किया, इलाज कराया, किसी ने आज तक मेरे को नहीं किया। बच्चे की दुआएं आपकी मैं पूरी मदद करूंगा और आप अपना केस जो है, आप मुझे अपना केस लिख के दीजिए, आप तशरीफ रखिए, आप अपना केस मुझे लिख के दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं आज जो आपको मिसालें दे रहा हूँ वो मिसालें दे रहा हूँ जो गुज़िश्ता 2 साल में हमने किया। हमने कितने जो सिपाही थे उनको हेड कांस्टेबल को ASI को सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर DSP को SP और SP को DIG तक के ओहदों पे तरक्की दी। जो डकैती का केस है एयरपोर्ट का, जिनमें साहब मौजूद है, तो मैं सिर्फ अपने उस 2 साल दौर की बात कर रहा हूँ। इससे पहले के जो वाकयात हैं, अगर आपकी कोई जेनविन शिकायत है 91 का नवाज शरीफ का दौर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, शाम सादक अली साहब, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप मुझे अपनी बिल चला हुआ साहब, बीबी का जेवर बेच के अपना इलाज कराया, जिसमें तक जमील अहमद खान साहब थे, इन्होंने हमारी हर फेवर की, हर चीज मेरी बड़ी कदर करता हूँ और आपका एक गोलियां लगी। आप फिक्र न करें, आपसे मैंने अर्ज किया, तो खुदा की मेरे बीवी का जेवर बेच के आज तक मैं साहब अभी आया, इसमें मैं ये चाहता हूँ जमील अहमद खान से मिलूँ। मैं आपसे मैं अपनी बताऊँ, मेरी आदत PPN भेजा, जमील अहमद खान IG साहब ने भेजा, आपका नाम सर? मोहम्मद असलम खान। मिस्टर असलम खान, इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम जारी है, नहीं ये सिर्फ बात थी, माजरत चाहता हूँ आप ऐसा करें असलम साहब, आप अपना जो केस है वो आप मुझे लिख के दीजिए मजदार के तौर से, मैं भी दे दूंगा आपको। तशरीफ तो रखिए, मेरी तकलीफ तो खत्म हो जाए। हाँ, मैं ये मिसालें आपको इसलिए दे रहा था, मैं आपकी कदर करता हूँ, आपके जज्बे की कदर करता हूँ और उन अहलकारों की मजम्मत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से जो अपने साथियों की खिदमत नहीं करते हैं, जो साथी जख्मी या शहीद होते हैं उनके पुरजों को वैसे ही छोड़ देते हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, SP अजीज खान साहब को 2 बच्चों की शहादत थी, उनकी शहादत को कदर की निगाह से, लेकिन हम इस 51 साल या 52 साल के दौर का अहाता नहीं कर सकते। मैंने तो आपको जो मिसाल दी वो अपने दौरे एडवाइजरी की दे रहा हूँ, जिसमें हमने कोशिश की कि हम इस महकमे की बेहतर साख को मजीद बहाल कर सकें और जो इसमें आपके साथ कहीं कोई ज्यादती हो गई है मैं आपको भी अपना पता भी दूंगा। मैं वकील हूं पेशे के एतबार से, आपका हक मैं दिलाकर बगैर किसी फीस के आपका मैं आपसे बात करता हूँ। मैं आपको ये बताना था, आपसे मैं अभी तकरीर खत्म होने के बाद मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा, आप मुझे अपना पूरा केस बताइएगा इंशाल्लाह। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि महकमे की कारकर्दगी के बारे में मैं आपसे बता रहा था। मैं आज यहाँ पर कोई पुलिस की सताई या तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके जो अच्छे काम है, जो कारनामे हैं, उनकी तारीफ करना अपनी कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी समझता हूँ। अगर हम उनको सराहियत तहसीन नहीं पेश करेंगे तो क्या कोई और आकर उनकी खिदमत को सराहेगा? मैं ये बात इसलिए कर रहा था कि जीप सिंधी है डिफेंस की चौरंगी से जहां पर स्टीमर लगा हुआ था और आकर PC के सामने जवान उसको रोकता है और जो छीनने वाले उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद जगह एनकाउंटर्स भी हुए, तो मैं उन लोगों की बहादुरी की तारीफ कर रहा था और उनको जो इनामात और अकराम जो हुकूमत वक्त या जो पुलिस का महकमा देता है उसको मैं खराज तहसीन पेश कर रहा था। अब बाद जगह बाद मसाइल हैं, बाद जगह ये होता है कि ऐलानात हो जाते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता है, उसका एक तरीका है। असलम साहब की जो शिकायत है इसको मैं जाती तौर से IG साहब के पास, और जमील साहब तो मेरी खुशकिस्मती है, जमील साहब तो मेरी जाती मनासिब भी हैं और हम जब भी चाहेंगे हम आपके लिए काम करेंगे। तो मेरी तकरीर खासी तवील हो गई, मैं आपसे एक दफा फिर माजरत चाहता हूँ देर से आने की और ये उम्मीद करता हूँ कि मुझसे अब जो तकारीर हुई जिनको मैं सुनने से महरूम रहा
इंशाअल्लाह ताला जो थीम आपका चल रहा था, मुमकिन था मेरी तकरीर बेरब्त रही हो, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूँ और माजरत ख्वाह हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपके जो अगले प्रोग्राम्स होंगे उसमें मैं वक्त पर आकर आपकी अपनी इस कोताही को पूरा करूँगा। आखिर में मैं सिर्फ अल्लामा इकबाल का एक कथा पढ़कर अपनी तकरीर को खत्म करूँगा, जिसमें है, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने, वो क्या गर्दन था जिसका तू है टूटा हुआ तारा, तो जिस कौम ने पाला था आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे कर डाला। बहुत बहुत साहब जो कुछ कहा मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन असलम साहब की जो एक्साइटमेंट थी, ये जो जज्बातियत थी, वो अपनी जगह एक सलन हैसियत की हामिल है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ इस वतन की खातिर कर जाते हैं, लेकिन चूंकि एक चेन चली आ रही है करप्शन की, है जो कि सॉलिड स्टेट जो भी एक चेन है वो उन अच्छे लोगों को आगे नहीं आने देती, या किसी बड़े से अच्छा कोई नाम या इनाम या इकराम नहीं दिलवाना चाहती। मिस्टर असलम हम सब की हमदर्दियाँ मोहब्बतें चाहते आपके साथ हैं, इत्मीनान रखिए। इंशाल्लाह महफूज यार खान साहब ने जैसा वादा किया है वो आकर के सारे पालन करेंगे। आपसे मेरी मुलाकात तो नहीं है, अपना आपको कहने की जरूरत है, मैं खुद इनके घर जाके काम करूँगा। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं दावत दूंगी के साथ बुलाती कैप्टन जमील अहमद खान साहब न सिर्फ 5 अजला के SSP रह चुके हैं, बल्कि आजकल SSP सिंध ईस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपके लिए तशरीफ लाए हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा अफजल और काबिल सदीक़ुल्लाह बात ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ रह चुके हैं उस एटमी बम की तैयारी में, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक मुस्तहकम और मजबूत हैसियत से उठाया, और आज दुनिया के नक्शे पर हमारा एक बहुत अच्छा और एक पावरफुल नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि बहुत बड़े बड़े दुश्मनों के सामने सर उठाकर अपनी बात कह भी सकते हैं और मनवा भी सकते हैं। तशरीफ लाते हैं SSP जमील अहमद खान साहब। मेरे नहायत ही मोहतरम और मुकर्रम महफूज यार खान साहब, मेरे दोस्ती और मेरे मुखलिस करम फरमा भी, कैसर नवाब साहब इस महफिल के रूह रवां, जैसा कि पहले भी कहा गया, इनकी वाजा साहिबा रशीदा बेगम साहिबा, अवैस साहब, मोहसन आफ्ताब, नवाब साहब, इसमी साहिबा और बाबरा साहिबा। आज की इस तकरीर में मैं 8 बजे शाम को पहुंचा, लेकिन 6 बजे से जिस तरह आप यहाँ इंतजार कर रहे थे, उसी तरीके से मैं भी अपने घर पर तैयार होके और इंतजार कर रहा था, और कैसर नवाब साहब की क्लियरेंस के मुंतजर था जब उनकी क्लियरेंस मिली, मैं हाजिर हो गया। ये ताखीर हुई, ये ताखीर न होती तो बेहतर, लेकिन इसके असबाब, इसके मुहर्रिकात, इस मासूम सी महफिल, इस मासूम सी किरदार ने जो सजाई है, उसमें यकीनन कोई थोड़ी बहुत ऐसी कम्युनिकेशन गैप या बोफाल दिलचस्पी शायद कुछ अफराद में न पाई गई हो। मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि हमारे सहाफत के फनकार साथी यहाँ से कुछ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए जा रहे थे, और मुझे तो इल्म नहीं था कि क्या हुआ। मैंने एक सम की तरफ देखा और दूसरे सम मुंतज़मीन की तरफ। मालूम हुआ कि बात जो थी अहम भी थी और जाहिर है माइंड करने वाली बात भी थी, लेकिन जिस मासूम अंदाज में वो बात कही गई थी, मैंने मुंतज़मीन से कहा कि माजरत कर लें, हमारी सहाफत के लोग एक बड़े अहम सतून के अफराद होते हैं, और इस माशरे में अब भी जो तसलसल और जो बैलेंस बरकरार है, उसमें सहाफ़ी हजरात का बहुत बड़ा किरदार है, और मैं इसे हमेशा इसी अंदाज में और इसी नज़र से देखता हूँ जहाँ भी रहा। यकीनन उस अंदाज में
ہمارے ذرائع ابلاغ کے جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور ہم جیسے لوگوں کی معاونت کی اور ہم جیسے لوگوں کی انہوں نے رہنمائی کی تاکہ معاشرے کی جو تکالیف تھی ہم تک پہنچائیں اور ہمارے عیب اور ہماری برائیاں جو اصلاح کے لیے ہم تک پہنچائیں. فیصل نواب صاحب نے اپنی بڑی خوبصورت نظم پڑھی اور آج کی اس شام کے حوالے سے جو کہ انہوں نے پولیس کے نام پر منائی ہے, پولیس کے نام پر غالباً اس سے پہلے اس انداز میں اور اس ٹائٹل کے ساتھ تو شاید کوئی پروگرام نہ ہوا ہو. اس مقصدیت میں ایک بہت بڑا مقصد شامل ہے اور پولیس کی اس میں پذیرائی والی بات نہیں. میں تو اس میں کسی اور انداز میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. ہمارے لیے بھی وہ نکات اور وہ باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے جس کا کہ علم بہت دفعہ ہمیں نہیں ہوتا یا ہم تک وہ بات نہ پہنچ سکتی ہے. لیکن اس میں بہت سارے نکات کہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی بہت وضاحت ہو جائے. ویسے تو فیصل نواب صاحب نے بریک ہونے کا بھی ذکر کیا اپنی نظم میں اور چالاک اور اس کے علاوہ عقل مند ہونے کا بھی ذکر کیا اور بہت سارے مخلص افراد کا بھی ذکر کیا اور کچھ غیر مخلص افراد کا بھی ذکر کیا اور اسی طریقے سے بہت ساری اور اپنی بصیرت آمیز باتیں کی. اس عمر میں مجھے علم نہیں تھا کہ ان کی جو فلسفیانہ طریقہ ہے وہ ان کی شاعری میں بھی آ جائے گا اور وہ بھی انگلش کی شاعری میں. بات فقط اتنی ہے کہ پولیس کیا ہے یا پولیس کا ادارہ کیا ہے, یہ معاشرے کی عکاسی ہے اور معاشرے کی ریفلیکشن ہے. یہ میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑا رائٹر پولیس کا برطانیہ میں جس کا نام مارٹلے ہے, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پولیس از اے ریفلیکشن آف سوسائٹی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں وہ ادارے جو کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے 3 اہم ادارے ہیں اور ان میں سے ایک پولیس جو کہ سر فہرست ہے, اس کے بعد جوڈیشری اور پھر پارلیمنٹیرین, ان کی بڑی اہمیت ہے. اور کیونکہ گیٹ وے پر پولیس کھڑی ہوئی ہے اس لیے پولیس کو مضبوط کرنا, اپنے کوتوالوں کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اگر ان کوتوالوں کو مضبوط نہ کیا گیا جس انداز میں بھی, یہ پولیس نہیں کوئی اور صحیح, کوئی اور نہیں کوئی اور کوتوال صحیح, لیکن کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی شیپ میں ہمیں ان کوتوالوں کو مضبوط کرنا ہوگا. میرا مقصد ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کا پہلا پلر اور گیٹ وے, اور جب وہ مضبوط ہوگا تو معاشرے کی باقی تمام مشکلات میں اور خوشحالیوں میں یقیناً ایک بہتری ہوگی اور اس بہتری کی وجہ سے ترقی ہوگی اور لوگوں کی جو تکالیف ہوتی ہیں اس کو جلدی دور کیا جا سکے گا. کیونکہ آپ پہلے سے ہی اتنی دیر سے اور باقی 2 گھنٹے قبل سے آپ یہاں منتظر ہیں اپنے اس پروگرام کے شروع ہونے کا, تو میں چاہوں گا کہ بہت چند کلمات کے ساتھ ہی اس کو اختتام پذیر ہوں. اور میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ جس طرح محفوظ ضیاء خان صاحب نے فرمایا کہ ایک نظام ہے جیسا بھی ہے اس میں سے میکسیمم کتنی بہتری والی چیزیں ہم اس معاشرے کے لیے کر سکتے ہیں, آپ اور ہم مل کے وہ ہمیں کر لینا چاہیے. باقی 51 سال کی ایک تاریخ ہے, اس تاریخ میں بہت ساری ایسی ہماری کوتاہیاں بھی ہیں اور بہت ساری ایسے لوگوں کی کوتاہیاں بھی ہیں جو کہ اگر چاہتے تو اس ادارے کو بہت اور مستحکم کر سکتے تھے. یہ بہت لمبی داستان ہے. برطانیہ میں جب آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے 1729 میں اسی قسم کی پولیس کو دوبارہ ترتیب دیا گیا تو ایک نئے انداز اور ایک نئے ولولے کے ساتھ اس وقت کے پارلیمنٹیرینز نے, اس وقت کے سیاستدانوں نے اس کو ترتیب دیا تھا. مجھے بھی یقین ہے کہ ہماری جو فلور آف دی ہاؤس سے ایسے اقدامات ضرور ہوں گے, آج نہیں تو کل نہیں تو کچھ عرصے کے بعد, کہ جس میں کہ معاشرے کی بہتری کے لیے ایسے ادارے جس میں کہ پولیس سر فہرست ہے اس کی بہتری کے لیے 6 کمیشن پہلے ہی ہم نے ریکمنڈیشن دے چکے ہیں. ان 6 کمیشن میں سے کسی ایک کمیشن کی ریکمنڈیشن اگر بروئے کار لائی جائے تو آپ کے اور ہمارے مسائل بہت بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر نذیر خان کے بارے میں بھی نظم سنی, بہت اچھا لگا. میں اس ادارے سے منسلک تھا اور اپنی موجودہ پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پہ تعینات ہونے سے پہلے بیکاؤٹا میں ہی تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے ملک کے ہیرو کے بارے میں ایک معصوم انداز میں ایک نوجوان نے بہت اچھی نظم پیش کی. یقیناً یہ قابل ستائش بات ہے. اور
ایسا ولولہ ایسا جوش اگر اس انداز میں اور اس اسٹیج سے ہی ہونا شروع ہو جائے تو ملکوں کی اور قوموں کی قسمتوں میں یقیناً بہتری آ جاتی ہے. بات ہم آہنگی کی ہے, کمیونٹی پولیسنگ کی ہے, ایک ربط کی ہے. جو مسائل ہیں اس کو اپنے ساتھ اپنی جگہ پر لے لیے ربط بڑھانے میں کسی قسم کے مسائل کی ضرورت نہیں, کسی قسم کی ہمیں مزید ذرائع کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے جس طرح آج کی شب آپ کے ساتھ گزاری جا رہی ہے, چند باتیں آپ کی اور چند باتیں میری سننے کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بغیر کسی اضافی مسائل کے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اتنے اچھے انداز میں اور اتنے محبت بھرے انداز میں پیش آتے ہیں جس طرح کے بابا صاحبہ نے بھی فرمایا, تو ہمارا تو دل بھی کرتا ہے, بلکہ یہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ کوئی کرتا ہے اگر پیار کی بات تو ہم شہر کے شہر ستاروں سے سجا دیتے ہیں. میں اپنے ان نوجوانوں سے یہ ضرور اپنی مجھے مستقبل کا اس کے بارے میں بڑی توقعات ہیں, اور یہ شہر, یہ ملک, یہ صوبہ آپ کی جو اس وقت آپ فکر لے کے چل رہے ہیں, جو سوچ لے کے چل رہے ہیں, اور فیصل نواب جیسے آپ کے ساتھی, آپ کے ٹیم لیڈر جو آپ کے ساتھ ہیں, اور یقین ہے کہ اس وقت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی ملک کی اور شہر کی اور ادارے کی بہتری میں بھی اضافہ ہوگا. میرے ایک اہلکار بلکہ اور بھی یہاں پولیس کے کچھ اہلکار یہاں موجود ہیں. اصلا 51 میں کہیں جو مقابلہ ہوا تھا اس میں جس طرح کہ آپ نے تو سن لیا, ان کی میری ریکمنڈیشن پر جب یہاں میں اس جگہ SST ساؤتھ تھا آج سے تقریباً 10 برس پہلے, اس وقت ہوا تھا, ان کی ریکمنڈیشن گئی تھی. اس ریکمنڈیشن میں یہ ASI بن گئے تھے ہیڈ کانسٹیبل سے. ان کے واجبات جو گورنمنٹ کے پاس اب تک موجود ہیں وہ اسلم نے تو آپ کو بتا دیا. ایسے بہت سارے پولیس کے اہلکار ہیں جن کے واجبات اب تک اٹکے ہوئے ہیں, اور اس میں خط و کتابت کا ایک انبار لگا ہوا ہے, اور اس انبار کے باوجود بہت سے سارے واجبات حکومت کی طرف سے ادا نہیں ہو سکے. میں اپنی حیثیت میں, کیونکہ میں دوسرے ضلع میں ہوں, میں اپنی حیثیت میں اپنی کوشش کے ساتھ, اپنی کاوش کے ساتھ دوبارہ حکومت تک یہ پیغام پہنچا کر, بلکہ آپ کے جو اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں حکومت کے, چیف ایڈوائزر حکومت کے, وہاں تک اس معاملے کو میں پہنچا کے انشاءاللہ اس مسئلے کو میں حل کراؤں گا. میں آخر میں صرف اپنے نوجوانوں سے ایک ہی پیغام, اور وہ پیغام ہے فتح کی صورت میں کہ دل میں میرے اندیش آئے فردا کی جلن ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کر رہا ہے اور فلانا یہ کر رہا ہے, فلانی جگہ بدنظمی ہے, فلانی جگہ کوتاہی ہے, اور فلانی جگہ رشوت ستانی ہے. بہت ساری پرابلمس ہیں, یہ معاشرہ ہے, اس میں بہت ساری پرابلمس ہیں, لیکن مثبت انداز اس عمر میں اور اس اسٹیج میں یہ ہے کہ جو اچھائی ہے اس کو تو آگے لے کے چلیں, جو برائی ہے اس کو برا بھی کہیں اور اس کو ہم اپنے ساتھ نہ لے لیں. یہی ایک ہماری ایک اچھا اور مثبت سوچ ہوگا. تو بجائے یہ سوچنے سے کہ کون کیا کر رہا ہے, ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ دل میں میرے اندیش آئے فردا کی جلن ہے, اور وہ پھول کی یا ہوش میں شبنم تو مجھے کیا, اور تنہا ہی نکل جاؤں گا میں جانب منزل, ہونے لگی آواز جرس کم تو مجھے کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت خوبصورت اسپیچ سے آپ نے ہمیں نوازا. موجود خواتین حضرات, یہ پروگرام میں جس طریقے سے شروع کر دی اس طریقے سے ہو نہیں سکا. جو چیزیں مجھے شروع میں بولنا تھی وہ میں آپ بولتی ہوں. فیصل نواب اور ہم, خاص طور سے رشیدہ بیگم صاحبہ نے ہم 2-4 لوگوں کی جس طرح سے خدمت افزائی کری ہے, یہ انہیں کی وجہ سے ہم کر سکتے ہیں. فیصل کے ساتھ یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے. ہمیں انتہائی ڈیپ اور اچھا کام کرنے چلے ہیں. اس میں ہمیں سب سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے. آپ جتنا ہمارا ساتھ دیں گے اتنا ہم انشاءاللہ اپنے پروگرامس کو جو بھی اچھی کاوشیں ہیں لے کر آگے بڑھیں گے. پولیس ایک ایسا نام, ایک ایسا ادارہ جس کے لیے لوگوں کے لیے یہ تحاشا برائیاں بنی ہوئی ہیں, بس بھی یہ بری ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, کچھ حالات ہوتے ہیں جنہیں مد نظر رکھ کر اگر آپ کسی چیز کا جائزہ لیں تو ڈیفینیٹلی کچھ غلطیاں ہماری بھی نکلیں گی, اور غلطی کبھی ایک طرف سے نہیں لگیں گی.
गवर्नमेंट ने सभी पुलिस को इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दी है कि वो सड़कों पर धक्के लेने बात कर रहे। जैसा कि यहाँ दो चार लोग बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो धक्का लेते हैं, लेकिन अगर कुछ कांस्टेबल, अगर कुछ पुलिसमैन छोटे छोटे स्कूटर वालों को रोक के 50 रुपये 100 रुपये लेते हैं, तो आप ये भी तो देखिए कि आज के दौर में 1700 रुपये की क्या हकीकत है। 1700 रुपये लेकर जो घर जाएगा वो क्या बीवी को खाने के लिए पैसे देगा और क्या दूध के लिए बच्चों को पैसे देगा? उनको अपने काम तो करने हैं ना। तो अगर हमारी गवर्नमेंट पुलिस के लिए हैंडल सैलरी अनाउंस कर दे, अलाउंसेज अनाउंस कर दे और उसके बाद करप्शन बढ़ता है तो फिर उसकी रोकथाम हो सकती है, लेकिन इससे पहले नहीं हो सकती। मैं एसएसपी खान साहब के सामने गुजारिश करूँगी कि आप हमारी ये जो दरख्वास्त है उसे आगे बढ़ाइए और पुलिस के लिए हमने और फैसले ने मिलकर ये फैसला किया है कि न सिर्फ कराची पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में एक दिन सेलिब्रेशन जरूर होनी चाहिए। प्लीज हमारे लिए थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ पर फैसले ने अपनी मैडम कहती है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे पढ़ दूँ। मैं पढ़ दूँ? ये बेहद खूबसूरत नज़्म कही ना होगी और मैं समझती हूँ कि इतनी आसान और सही जबान में कहिए कि everybody will understand inshallah. Police is the protector to keep circumstances better. They are called public saver. They are brave and clever. Police has a wonderful designation. It has with people true relation. But some of them are insincere. They are from care after another. They take brief, still and openly. They will go in the help plainly. Some of them bother the innocent. They put the modest intention. They have brought peace of bad name. They feel lucky in the game. They don't feel any shy, any shame. Even they can get good fame. If they are sincere, there won't be instability. Each they bring in them mercy and pity. Faisal Nawab suggests, so celebrate Police Day everywhere and every day. We have to highlight good and bad deeds to get lessons to gain heed. Good officers must be rewarded, definitely. Bad officers must be degraded. Well, behaved prisoner must be set free. This conduct goes in triple-free. Their working hours must be 8 hours. It is their desire and our desire. Mohammad Siddiq Al-Faruq, Chairman and Managing Director, House Building Finance Corporation ने वो किसी भी वजह से यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ नहीं ला सकते हैं, उन्होंने एक पैगाम भेजा है जो मैं आपको पढ़कर जरूर सुनाऊंगी। फारूक साहब कहते हैं कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि नौजवान शायर फैसल नवाब ने फखर पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खूबसूरत शायराना पैराए में खराज तहसील पेश किया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बेमिसाल जज्बात वतनी, शबाना रोज अहमद और अनथक कोशिशों से पाकिस्तान और आलम इस्लाम को जो ताकत, हौसला और जज्बा अता किया है वो तारीख में सुनहरे दिनों में लिखने के काबिल है। मैं समझता हूँ कि हमारे शोरा, अदबा और अहले इल्म पर डॉक्टर कदीर खान का इतना हक जरूर है कि वो अपने पैराए सुखन में मोहतरम डॉक्टर साहब की इज्जत अफजाई फरमाएं। मैं अजीजम फैसल नवाब से कहूँगा कि वो कौमी महसूलों को नजराना अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी रखें और हम सब की आपके साथ तशरीफ लाएंगे। आप आएंगे या आइए प्लीज रशीदा बेगम साहब तशरीफ लाएं। आप सिर्फ हमारे बहुत मेहमान हैं, बल्कि हमारे प्रोग्राम के सर भी हैं। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड।
मैं जान क्या मेरा मन मुझे खूब जान ले मंजिले ये शिकस्त पा कोई और है मैं महक सकूं मैं जान क्या मेरा रहनुमा कोई और है मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी वजह तो बन बुझा न तेरे सिवा कोई और था न तेरे सिवा कोई और है। हजारों का आप लोगों की हिफाजत से, आप लोगों की तवज्जो से और आप लोगों की हिम्मत अफजाई से आखिर में बेगम रशीदा साहिबा जो फैसल की मम्मी है और हमारे लिए सबसे बड़ा मजबूत सहारा है, जिसकी क़यादत में हम लोग ये सब काम कर सक रहे हैं। अल्लाह ताला ने सलामत रखे कि इनके लिए ढेर सारी तारीफ चाहिएगा। मुझे ये सब मेहनत करती है जिस तरह ये तो आपने बस कैसा सबको देख लिया है, लेकिन ये जो स्टेज में प्रोग्राम होता है इसमें तमाम का विषय